السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ اچھا، پیو پروگرام کے متعلق ایک ضروری اپڈیٹ ہے، لیٹسٹ اپڈیٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے جو بائک سلیکٹ کر لی ہے آپ کو وہی بائک ملے گی، اس کے علاوہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، سیلف فائنینسنگ والے اب بینک لیز پر نہیں جا سکتے۔ اور دوسری بات، سب سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں بھائی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پیو کی طرف سے کوئی کام کرنے والا بندہ ہوں۔ آئی ایم ناٹ یار، میں ایک ولاگ کرنے والا لڑکا ہوں اور بس میں نارمل ولاگس بناتا ہوں۔ اب اس پروگرام میں نے خود نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو میں اس کے اوپر اس لیے ویڈیوز بناتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے سب کے ساتھ پرابلمز ہو رہی ہیں اور سب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کہیں سے انفارمیشن ملے، تو جو میرے پاس انفارمیشن آتی ہے میں شیئر کر دیتا ہوں۔ بس اب جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ سمجھ لیں کچھ اس طریقے کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا خواب وہ ہیں ٹوٹ جائیں گے اور وہ یہ سوچیں گے کہ یار شاید اب ہم اس پہ کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ وہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اب آپ لوگوں کے پاس ایک پیو کے اندر ایک نوٹیفیکیشن آ رہا ہوگا، جیسے وہ اپنی پورٹل کھولیں گے تو آپ کے پاس اس طریقے کا نوٹیفیکیشن آ رہا ہوگا، جو میں نے اسکرین کے اوپر بھی پکچر لگائی ہوئی ہے اور ابھی سائڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ میں پکچر لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بھائیوں نے سیلف فائنینسنگ کے لیے اپلائی کیا تھا تو ان کے پاس نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو چکا ہے۔ اور سیلف فائنینسنگ میں اپلائی میں نے خود نے بھی کیا تھا، بٹ پیو والوں نے یہاں پہ ایک دھوکہ کیا ہے۔ دھوکہ یہ کہ سیلف فائنینسنگ جو ہے وہ پروسیس پہ سب کو فل پیمنٹ ہی کرنی پڑتی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ بٹ وہاں پہ جب اپلائی کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے انسٹالمنٹ وغیرہ سب کچھ شو کی ہوئی تھی، جس کے بہاف پہ میں نے خود نے بھی سیلف فائنینس میں اپلائی کیا۔ بٹ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ OEM کے نام پر، یعنی کہ آپ کے پاس ایک کمپنی کے نام سے، کمپنی والا جس بھی کمپنی کی آپ نے بائک سلیکٹ کی تھی وہاں سے آپ کے پاس ایک میسیج آئے گا اور اس میسیج کے بعد اس میں آپ نے OEM کے نام پر ایک پے آرڈر جمع کرنا پڑے گا۔ پے آرڈر میں آپ نے اس بائک کی کل قیمت جمع کرنی ہے۔ جب وہ بائک آپ کو ایشو ہو جائے گی، وہ پے آرڈر جمع ہونے کے بعد آپ کے گھر پہ وہ بائک ڈیلیور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو رجسٹریشن کروانی ہے اور رجسٹریشن کروانے کے بعد اس کا چیسس نمبر، رجسٹریشن نمبر، انوائس، یہ سب کچھ کر کے آپ نے پورٹل پہ اپلوڈ کر دینا دوبارہ، اور پھر پورٹل والے اس کی تصدیق کریں گے اور تصدیق کرنے کے بعد حکومت پاکستان آپ کو سبسڈی اس کی جاری کر دے گی۔ تو یہاں پر بات آ گئی ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے جو بائک سلیکٹ کر لی ہے آپ کو وہی بائک ملے گی، اس کے علاوہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، سیلف فائنینسنگ والے اب بینک لیز پر نہیں جا سکتے۔ تو بھائی جن بھائیوں نے سیلف فائنینسنگ کی تھی، بائک کی کل پیمنٹ ان کو کرنی پڑے گی۔ اب پوری پیمنٹ ڈیفینیٹلی ہر انسان نے یہاں پہ جس نے اپلائی کیا تھا، مشکل سے کوئی 10% ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بھائی پوری پیمنٹ کر سکتے ہوں۔ نارملی اگر پوری پیمنٹ کر سکتے تو پھر یہ حکومت کے اس چکر میں اتنے بڑے پروسیس میں نہیں آتے۔ وہ انہوں نے وہاں پہ مس گائیڈ کیا، وہاں پہ سیلف فائنینسنگ کے آپشن کے اندر بھی وہ انسٹالمنٹ دکھا رہے تھے جب میں نے اپلائی کیا۔ اس کے بعد بینک کی ساری ڈیٹیل لی، پھر بینک ویریفیکیشن بھی کیا۔ اب جو بینک ویریفیکیشن کا ڈیش بنا ہوا آ گیا، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بینک ویریفیکیشن آن ہو چکی ہے۔ آئی تھنک سو، یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ سیلف فائنینسنگ والوں کا بینک ویریفیکیشن ہوگا ہی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ پیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ جب سبمٹ کریں گے ساری چیزیں تو پھر ان کی تصدیق ہوگی بینک ویریفیکیشن کی، یعنی کہ اس کے بعد ان کی جو ویریفیکیشن وغیرہ وہ ہونے کے بعد سبسڈی کا اماؤنٹ اس کے پاس ان کے پاس کریڈٹ کر دیا جائے گا۔ تو یار میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ ویسے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار میں نے اپلائی نہیں کیا تھا، میں نے تو فارم میں اپنی پے سلپ بھی نہیں لگائی تھی اور میں نے ان کو سبمٹ بھی نہیں کیا تھا فارم، اور انہوں نے مجھے ویلڈ کس طریقے سے کر دیا۔ مطلب حکومت اتنا اچھا پرفارم کر گئی کہ انہوں نے مجھے ویلڈ بھی کر دیا۔ خیر، اس سے پہلے تک یہ لوگ بہت اچھے تھے اور آج بائک نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یار میں شاید بائک نہ لوں تو مجھے برے لگیں، ایسا نہیں ہے یار۔ لیکن جو ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت مس گائیڈڈ ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ مس گائیڈڈ ہوئے ہیں۔ تو کنکلوژن یہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے سیلف فائنینسنگ میں اپلائی کیا تھا اور آپ نے جو بھی بائک سلیکٹ کی تھی، اب وہی بائک کی کمپنی آپ کو میسیج کرنے والی ہے۔ میسیج آنے کے بعد آپ نے پوری پیمنٹ ان کو کر دینی ہے اور پوری پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو بائک ڈلیور کر دیں گے۔ بائک ملنے کے بعد آپ نے رجسٹرڈ کروانی ہے، اس کے بعد آپ نے رجسٹریشن کا فارم اور جو مکمل دستاویز ہیں وہ سب اپنے پورٹل پہ اپلوڈ کرنے، دین اس کے بعد آپ کو سبسڈی کا اماؤنٹ جو 50,000 روپے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دے گی حکومت، وہ بھی تصدیق کرنے کے بعد۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ پروگرام آگے چلے گا بائک ملنے کے بعد، سبسڈی کا پروگرام اگر وہ ختم ہو گیا، کینسل ہو گیا، آپ کی پیمنٹ گئی، میں اس کا ذمہ دار بالکل بھی نہیں ہوں کیونکہ میں پیو کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں۔ یہ بات آپ اپنا ذہن نشین کر لیے گا۔ اگر ویڈیو میں اب تو ایسا ہے کہ سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے، تو اگر کچھ مزید باقی ہو تو بھائی میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی میرے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ میں پیو والوں سے ہی لیتا ہوں، میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرتا، اور پیو والے جو مجھے انفارمیشن دیتے ہیں میں وہ کنوے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اب تک جو انفارمیشن دی تھی وہ میں نے آپ تک کنوے کی تھی، اور جو اب مزید انفارمیشن میرے پاس آئی ہے وہی میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔